السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری ود سعد۔ آج ناول 4 آتے ہیں کا ایپیسوڈ نمبر 3 پڑھیں گے۔ شیان میرا پرانا دوست تھا اور آفس میں بھی ساتھ کام کرتے تھے۔ میں اپنی ہر بات اسے شیئر کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اب تک میں نے اسے بات شیئر نہیں کی۔ یار آج تو آفس کے بعد میرے پاس چکر لگانا، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میری آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شیان نے بھی کچھ زیادہ سوال نہیں کیے، آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، میں روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کی ای میل چیک کر رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار سے آواز آئی جسے میں چونک گیا۔ آواز باہر کی طرف سے آ رہی تھی، کسی لوہے کی چیز کے ٹکرانے کی معلوم ہوتی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا بیٹھا اور اندازے کے مطابق کمرے کے بائیں طرف کھڑکی کی جانب بڑھا۔ آواز چوک کے بائیں طرف سے آ رہی تھی اور جو موجود کمرے سے بیرونی دروازہ بائیں طرف کھڑکی والی سے نظر آتا تھا۔ کمرے میں موجود کھڑکی سے باہر جائزہ لینے کی کوشش کی، لیکن باہر پیڑ کی وجہ سے مکمل طور پر نہ دیکھ سکا۔ قریبی ٹیبل کے پاس کھینچ کر اس پر کھڑا ہو کر کھڑکی کے ایک کنارے دیکھنے کی کوشش کی۔ میری نظر بیرونی گیٹ پر پڑی تھی اور آسان خطا ہو گئے۔ میری گاڑی جو گھر کے اندرونی حصے میں پارک ہوتی تھی، بیرونی دروازے کے ساتھ باہر سے ٹکرا ہوئی تھی اور دروازہ ایک حد تک جھک گیا تھا، اور وہ لوہے کا ایک وسیع اور مضبوط دروازہ تھا جو بنا کسی بڑی چیز کے ٹکرانے سے اسے نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ دروازہ اندر جھکا ہوا اور گاڑی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ گاڑی باہر کی طرف سے دروازے سے ٹکرائی ہے۔ میں ٹیبل پر جھک کر دیکھتے ہوئے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیچے جا کر دیکھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ بے ساختہ پلٹ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جلدی سے ٹیبل سے اترنے کی غرض سے نیچے نگاہ کری تو میرے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ میں ہوا میں کھڑا تھا اور ٹیبل اپنی وہی ویرانی پرانی جگہ پر کھڑی تھی۔ اس سے پہلے میں اٹھتا، میں چھلانگ لگا کر فوراً اس ٹیبل سے نیچے اترا جس کے اوپر میں تھا۔ قدم زمین پر رکھتے ہی لڑکھڑا گئے اور میں سنبھل نہ سکا۔ منہ کے بل زمین پر گرا، جس کی وجہ سے سر زور سے زمین سے ٹکرایا اور ناک سے خون نکلنے لگا۔ میرے لیے اب ان حالات کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ شیان نے شام کو آنا تھا اور میں گھر سے ابھی بھی بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ساشا، ساشا، ادھر آؤ جلدی سے، زور سے آواز لگا کر ساشا کو بلایا۔ ساشا میری آواز سن کر جلدی سے کمرے میں آئی۔ ارے یہ کیا ہے؟ آپ کی ناک سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ ساشا نے مجھے زمین پر اس حالت میں دیکھتے ہی پوچھا۔ گر گیا یار، میں نے بے بسی کے اندازے میں کہا۔ باہر دیکھو ذرا، گیٹ کو کھڑکی کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے ساشا سے کہا، جو اپنا دوپٹہ لیے اب میری ناک سے خون صاف کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ باہر گیٹ کو۔ ساشا کھڑکی سے باہر جھانک کر بولی۔ کیا مطلب تمہارا؟ گیٹ کو دیکھوں، باہر کے اور میری گاڑی کو؟ میں نے گاڑی اور گیٹ پر زور سے دیتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر باہر جھانک کر میری طرف سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ساشا کے پاس آ کر اسے کھڑکی سے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو باہر کا دروازہ۔ ساشا بے یقینی کی کیفیت میں اس طرف دیکھنے لگی۔ میری نظر اس نے اس کے نظر کو تعقیب کیا اور دروازے کی طرف دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ ارے کیا دیکھا رہے ہو امیش؟ ساشا نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں یار، مجھے لگا دروازہ کھلا رہ گیا۔ بہانہ بنا کر خود کو مطمئن ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اف امیش، آپ کی ناک سے خون بہہ رہا ہے، اب بھی اسے واش کریں؟ میں دوائی لگا دیتی ہوں، ساشا نے قریب سے دیکھ کر پریشان کن لہجے میں کہا۔ خود دوائی لینے کے لیے دوڑی۔ میں جلدی سے روم میں موجود واش روم کی طرف گیا۔ دروازہ آدھا کھلا چھوڑ کر واش بیسن کے اوپر آئینے میں اپنے چہرہ دیکھنے لگا۔ میرے عقب میں واش روم کا دروازہ موجود تھا، جو آئینے سے میری نظر کا حصار میں تھا۔ اپنی ناک میں پانی ڈال کر میں نے نگاہ آئینے پر اٹھائی۔ عین اس وقت دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا۔ قریب تھا کہ میں اسے اچانک لدود سے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میرے اوزان خطا ہو چکے تھے۔ میں اپنی جگہ سے نہ ہل پایا اور دل دھڑک کے رہ گیا۔ آنکھیں بند کر کے واش بیسن پر اپنا سر جھکا لیا، کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح۔ میں خود میں اتنی سخت محسوس نہیں کر سکتا تھا اب اس جنگ کا سامنا کر سکوں۔ ایک گہری سانس چھوڑ کر میں نے سر اٹھایا اور شیشے میں اپنے پیچھے کسی کو دیکھا اور میں دہل کر رہ گیا۔ پہلی جھلک میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بیوی نہیں کوئی عورت ہے۔ میرا گمان تھا کہ شاید وہ لڑکی ہے جسے میں نے کچل دیا تھا۔ میں فوراً پیچھے پلٹا اور بڑھتی سانس سے ایک دم ساکن ہوئی۔ ساشا کو سامنے پایا۔ تم اندر کب آئی اور کیسے؟ میرے ہاتھ ابھی بھی لرزا رہے تھے۔
مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور سائشہ بہت نہایت سکون سے میرے ہاتھ میں دوائی اور روئی لگانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا اور وہ میری ناک سے خون صاف کر کے دوائی لگانے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے مجھ پر محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے میرے ناک کو صاف کر رہی تھی۔ میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور وہ نوکیلی چیز میری ناک کی ہڈی پر چبھ رہی تھی اور خون تیزی سے رستے ہوئے میری شرٹ پر ٹپک رہا تھا۔ میں دوبارہ واش بیسن کی طرف جھک گیا اور ناک پر پانی ملوانے لگا۔ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں فوراً پلٹا اور تولیہ اٹھا کر ناک پر رکھا اور باہر کی طرف دوڑا۔ باتھ روم سے باہر نکلا ہی تھا کہ سائشہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا، گلابی تولیہ لال ہو گیا تھا۔ سائشہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لے رکھا تھا۔ یہ کیا لگ گیا؟ کیا کیا تم نے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ سوال اٹھایا۔ میری نظریں اس کے ہاتھ پر پڑی اور اس کے ناخن ہمیشہ کی طرح چھوٹے تھے۔ میں بے یقینی کے انداز میں کبھی اس کی طرف جواب طلبگار نظروں سے دیکھتا تو کبھی اس کے ہاتھ کی طرف۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کر دیا؟ اور یہ اتنا سارا خون کیسے بہنے لگا؟ اور تیزی سے بہتا خون لال تولیہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور میرے ناک کا جائزہ لینے کے غرض سے اسے چھونا چاہتی تھی۔ میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور سائشہ کوئی بات سن کر مجھے چکر آنے لگے اور میرا ہوش جاتا رہا۔ عامش نے اپنے ساتھ ہونے والی ہر بات الف سے یہ تک شایان کو سنائی۔ شایان یہ سب باتیں سن کر کسی گھڑی چپ بیٹھا رہا۔ وہ دونوں اس وقت عامش کے روم میں موجود تھے۔ عامش کی بے ہوشی کے کچھ دیر بعد شایان وہاں پہنچ آیا تھا۔ شایان نے سائشہ کی ہی مدد سے اسے اٹھا کر روم میں بیڈ پر لٹانے کی کوشش کی۔ یار تجھے پتہ ہے جب میں تجھ سے ملنے تیرے گھر آیا تو سائشہ نے کہا کہ مجھے سے۔ شایان نے نظریں اٹھا کر استفسار کیا۔ کیا کہا؟ عامش نے جواب طلب نظروں سے دریافت کیا۔ سائشہ نے بتایا کہ یہ کچھ دن سے عجیب باتیں کر رہے ہیں اور ان کا رویہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ نہ آنے والا ہے۔ یہ مجھے ڈرے سے لگتے ہیں اور ہم دونوں سے بھی زیادہ بات نہیں کر رہے۔ ایک دو بار مجھے کمر پر چوٹ کے نشان دکھائے لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ابھی آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ باہر گیٹ کی طرف کچھ دکھا رہے تھے لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر ان کے ایسا ٹیبل سے گر جانا، خون کا اتنا زیادہ بڑھ جانا، کچھ سمجھ سے نہیں آ رہا تھا۔ شایان وہ تمام باتیں عامش کو بتا دیتا جو سائشہ نے اسے کہی تھی، لیکن ایک منٹ شایان نے کچھ سوچ کر ایک دم رک گیا اور اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بولا کیا ہوا؟ عامش نے دریافت کیا۔ تمہارے